سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا خدا خدا کر کے ہمیں کہیں نظر آیا کہ شاید کوئی سینس پریویل کر رہی ہے، مذاکرات کی بات پاکستان تحریک انصاف نے کی. پہلے تو بتائیں واقعی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت سنجیدگی سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کی خواہش ضرور ہے. کس کی؟ خان صاحب کی. اچھا. لیکن وہ مذاکرات ایک نکاتی ایجنڈے پر ہیں، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو. اوکے، جیل سے بس وہ باہر آنا چاہتے مجھے یہاں سے نکالو اور سیاست میں واپس لاؤ. ہو سکے تو مجھے وزارت عظمیٰ کی جگہ بٹھاؤ، میری پارٹی کو اکثریت دلاؤ، لیکن یہ سارے راستے کھلتے ہیں، پہلے مجھے نکالو. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے رہیں کہ جی میں نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے تو بات کرنی ہے فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے. ٹھیک. لیکن آپ ہم سے مذاکرات کیوں کرنا چاہیں؟ وہ جا کر آپ سیاستدان ہیں تو سیاستدانوں سے مذاکرات ان کے کریں. خلاف انہوں نے انٹرنیشنل جریدوں میں لکھے ہیں، مضمون لکھے ہیں. جی وہ تو ان کی ترجمانی وہ خود کر چکے ہیں کہ میں اگر نہیں ہوں، کسی اور کو آپ حکومت دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پر. ان کی جماعت کی ایک خاتون ہیں شاندانہ گلزار، جی، وہ یہ کھلم کھلا کہہ چکی ہیں کہ خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. بالکل مجھے یاد ہے. اور جو ان کی آج کل جو ہارڈ کور جو ٹیم ہے، وہ چاہے سول نافرمانی ہو، چاہے دوسری جو مہم جو ملک سے باہر چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی صفحے پہ ہیں خان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے نام نہاد ایک کمیٹی تو بنا دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو کچھ بھی بات کریں گے پھر آپ نے آ کے مجھ سے اس کی منظوری لینی ہے. خود سے تو کچھ طے نہیں کر سکتے. جی خود طے نہیں کر سکتے، وہ طے وہیں سے ہونا ہے. ٹھیک. تو جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ مذاکرات کے بعد فیصلہ ادھر کرنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کیوں کریں؟ کیونکہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی کا، ہٹ جائیں گے اس سے. اوکے. آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2022 میں وہ جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ انتخابات کے لیے تیار تھی. بالکل ٹھیک. عین وقت پر خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، وہ واپس آ گئے. اس پر بہت سارے ان کے جو اپنے لیڈرز ہیں، فواد چودھری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ یہ بات مان چکے ہیں کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور غلط فیصلہ کیا تھا. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے، لیکن مذاکرات کا ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ جیل سے باہر آئیں اور مجھے جیل سے باہر نکالیں. لیکن ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی تو خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ وہ بھی جس طرح علی امین گنڈاپور پبلک کنزمپشن کے لیے وہ بھی بہت بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، جس سے آگ لگا دوں گا، ہتھیار لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون بھاگتا ہے. لیکن ان کے حوالے سے بھی خبریں یہی ہیں کہ وہ بھی تنگ ہیں کہ بھائی ہر دوسرے روز مجھے احتجاج کے لیے نکال دیتے ہیں خان صاحب، میں صوبہ چلا رہا ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، تو مجھے بھی کوئی کام کرنے دیں. تو یہ دونوں طرف سے واقعی اس طرح کا ان کا رویہ ہے، دونوں طرف کھیل رہے ہیں کہا جاتا ہے. گنڈاپور صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. ایک طرف تو خان صاحب کا دباؤ ہے، ٹھیک، ایک طرف خان صاحب کے جو نام نہاد انقلابی جو گروہ ہے جنہوں نے خود ان کی گاڑی پہ پتھر اور ڈنڈے برسائے، ٹھیک ہے، 24 سے 26 نومبر والے احتجاج میں، ایک طرف ان کا دباؤ ہے. ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اچھا، ان کا دباؤ ہے. اچھا، تو وہ بیچ کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ خان صاحب کو اور جو انقلابی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. وہ جی جیل توڑ دوں گا تو فلاں کر دوں گا، تو جی خون کا رنگ لال ہے، لال انقلاب کی نشانی ہے، اور میں اسلحہ بردار لے کر آؤں گا. دوسری طرف جو ہے وہ پھر 12 اضلاع والی حکمت عملی پہ چلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. تو وہ مختلف طرح کی کشمکش میں ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے
کہ اب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس کشمکش میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ سیاسی شہید بن جائیں تو وہ زیادہ بہتر تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ سیاسی شہید بننے کے لیے اس طرح کی انتہا پسندانہ نعرے جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا ان کو یقین ہو گیا ہے کہ میری جو جگہ ہے وہ خالی ہونے والی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایکچولی چلا کون رہا ہے؟ کہنے کو تو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، جو ایک سین ایلیمنٹ ہے پارٹی کے اندر، سینیٹر علی ظفر بھی ہیں، وہ لوگ اس پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھے تھے جو 26ویں ترمیم کے اوپر ڈیلیبریٹ کر رہی تھی، بہت ساری چیزوں پہ وہ اگری کر جاتے تھے، وہ اڈیالہ جیل جاتے تھے، وہاں سے آتے تھے انکار کر دیتے تھے۔ تو اس وقت چلا کون رہا ہے؟ واقعی خان صاحب چلا رہے ہیں جیل میں بیٹھے یا پھر بیرسٹر گوہر باہر چلا رہے ہیں، یا پھر علیمہ خان صاحبہ چلا رہی ہیں، بشرا بی بھی چلا رہی ہیں؟ کس کے ہاتھ میں ہے پارٹی اس وقت؟ تحریک انصاف نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے۔ بہت ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور وہ سبھی چل رہی ہیں، اکثر ایک دوسرے سے مد مقابل اور ایک دوسرے سے تضاد میں ہیں۔ ایک پی ٹی آئی علیمہ باجی چلا رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی بشرا بیگم چلا رہی ہیں، ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی وہ چلا رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی پی ٹی آئی چل رہی ہیں، خان صاحب کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہے کہ یہ کوئی تنظیم ہو جو کہ چلے۔ وہ چاہتے ہوں کہ وہ وہاں پر مریدین کا ایک ہجوم ہو، اور وہ جو کہیں کہ دن ہے تو وہ کہیں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو رات۔ وہ کوئی متبادل قیادت بننے نہیں دیتی، کوئی تنظیم بننے نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تنظیم نہ ہو، مختلف گروہ ہوں، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف کھڑا کر دیں، اس کو ایک بات کریں، دوسرے کو دوسری بات کریں، ہاں، تاکہ کوئی بھی آدمی ان کے قد سے بڑا نہ ہو۔ وہ کسی کو ابھرنے نہیں دیتے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ وہ جیل میں کافی عرصے سے خاموش ہیں، تو بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ باہر آئیں اور ان کے پارٹی کے ٹیک اوور کرنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی خاموشی توڑتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے اڈیالہ وہ کوٹ لکھپت جیل کے سامنے جو کچھ بات کی، انہوں نے بلکہ شکوے شکایت کی کہ جی ہم بھی تو پڑے راہوں میں، ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ بلکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی میری ملاقات اگر ہو خان صاحب سے، لیکن باوجود وہ ہو نہیں پا رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، وہ اس پرانے پاکستان والے سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی مسائل ہیں ان کو گفت و شنید سے کچھ لو کچھ دو کر کے راستہ نکالا جائے۔ کیونکہ یہ جو مشکل آج پی ٹی آئی پر ہے، یہ اس سے پہلے مشکل اور جماعتوں کے اوپر بھی پڑی ہے، پیپلز پارٹی پہ، مسلم لیگ نون پہ، لیکن وہ کیونکہ سیاسی تنظیمیں ہیں تو وہ آگے پیچھے ہٹ کے کوئی راستہ نکال لیتی ہیں اپنے سروائیول کا۔ وہاں پر نرگسیت کے شہنشاہ نہیں ہیں جو کہ اس تنظیم کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ مذاکرات کرنے اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، وہ چلیں سمجھ میں آتا ہے، احتجاج کرنا ہے آپ کا حق ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک چیز ہے جو ریاست کے خلاف جاتی ہے، اور آپ انفارمیشن کے وزیر بھی رہے ہیں، آپ نے دیکھی ہیں کہ مین سٹریم میڈیا سے زیادہ، الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ، پرنٹ میڈیا سے زیادہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کے وہ لوگ جو باقاعدہ ریاست کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے، ایسے لوگوں کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کا وہ ٹویٹر جو ایکس ہو گیا وہ خاموش تو نہیں ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد اب پتہ نہیں ان کا ٹویٹر چلا کون رہا ہے، کون ان کے ہینڈلز دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے۔ ابھی ریسنٹلی 26 نومبر کو لے کے اے آئی جنریٹڈ امیجز آئے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں، تو ایسے لوگوں کا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو لوگ ملک کے اندر ہیں ان کا تو کچھ آپ کر سکتے ہیں، باہر والوں کا نہیں۔ جو باہر والے ہیں اس کے لیے آپ محتاج ہیں جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے، تو وہ ایک حد تک آپ کی ایک جتنی آپ کی ریاست کی طاقت ہے اتنا ہی آپ کا اثر نفوذ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے بھارت،
وہاں پر یہی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر انڈیا کی مخالفت میں کوئی چیز، ریاست کے مخالفت میں کوئی چیز آئے نہیں آتی وہاں پہ. آپ کشمیر پہ کچھ کر کے دیکھ لیں، انسانی حقوق پہ کچھ کر کے دیکھ لیں. انہوں نے ان تمام جو ٹیک جائنٹس ہیں ان کے پلیٹ فارمز کے دفاتر وہاں لگا رکھے ہیں، اور آپ انڈیا کے خلاف کوئی ٹویٹ کر کے دکھائیں مودی کے خلاف یا ان کے خلاف، تو وہ وہاں وہ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو وہ تو آپ کو مسائل رہیں گے. بدقسمتی سے اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اچھی مثال دی ابھی 24 سے 26 نومبر کی، اس طرح سے 9 مئی کی. اب سنا ہے کہ وہ جو شام کے جو قیدی ہیں ان کی کچھ ویڈیوز بنا کر وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو لسٹیں انہوں نے جاری کی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، کتنے جی مسنگ ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے آ گئیں. لیکن جھوٹ کی اپنی ایک طاقت ہے، اور جھوٹ کو پھیلانے میں جو ان کی استطاعت ہے اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک، ایک چیز حکومت کے لیے اس وقت چیلنج آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے، ان میں پازیٹیو ہو رہے ہیں. سیاسی طور پہ جو عدم استحکام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کافی حد تک ختم کرنے میں نہیں تو کنٹرول کرنے میں ایٹ لیسٹ کامیاب اس حد تک ہوئے کہ جتنی بھی بار انہوں نے یلغار کیا، اسلام آباد پہ چڑھائی کی، ناکامی لوٹے. تو اب پاکستان تحریک انصاف ویک پوزیشن پر جب سے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کے لیے اب کوئی چیلنج باقی نہیں بچا اور آرام سے سکون سے اپنی مدت پوری بھی ہو جائے گی ان کی؟ نہیں جی، حکومت کے چیلنجز ختم نہیں ہوئے، بڑے بڑے چیلنجز ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے معاشی استحکام ایک حد تک لے آئے ہیں، آپ جو شرح سود کو نیچے لائے ہیں، افراط زر بڑھنے کی جو رفتار تھی اس کو آپ نے کم کیا ہے. جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ نے کئی نئے انیشیٹوز لیے ہیں، وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن دہشت گردی کا جو چیلنج ہے، جو بلوچستان خونخوامی خاص طور پر، وہ ابھی تک آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. اسی طرح سے ایک صوبہ اور اس کی صوبائی حکومت وہ تمام وسائل لا کر بار بار وفاقی حکومت پہ، پنجاب پہ چڑھائی کرتی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے. اور اس سارے ڈس انفارمیشن کے کلچر میں ریاست کا عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، اعتماد کا جو رشتہ ہے، وہ خاصا مجروح ہوا ہے. وہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی وزیر اٹھ کے کوئی بات کرے تو لوگ سمجھے کہ ہاں زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، کریڈیبلٹی ہو. بالکل. دیکھیں، لوگ جو ہے وہ جھوٹی معلومات کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب ان کو سچی معلومات دینے والوں پر اعتبار کم ہو جاتا ہے. تو وہ اعتبار کو بحال کرنا، اس کی بحالی، وہ ایک بہت ایک اہم بات ہے. سیاسی تنازعات ہوتے ہیں، لیکن پرانے پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ان تنازعات کو حل کر لیں. ایم کیو ایم کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سیاست دان ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی جو ہے وہ خان صاحب کی قیادت میں ایک غیر سیاسی ایک انتشاری تحریک. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ وہ اس اعتماد کو بحال کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ ہو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کی بات مانی جائے.